اسلامی جمہوریہ ایران کے جوابی میزائل حملوں سے تل ابیب میں ہتھیاروں کا سب سے بڑا ڈپو اور ایٹمی ریسرچ سینٹر بھی انتہائی زوردار دھماکے سے خاک کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ غاصب اسرائیل کی تاریخ کا سب سے زوردار دھماکہ تھا۔ میڈیا ذرائع نے خبر دی ہے کہ کل رات اسرائیل پر ایران کے جوابی میزائل حملے میں تل ابیب میں ہتھیاروں کا ڈپو زوردار دھماکے سے پھٹ گیا، جس کے بعد ہونے والے دھماکے کو صہیونی حکومت کی تاریخ کے سب سے بڑے اور شدید دھماکے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ایران کے میزائل حملے میں تل ابیب میں ایٹمی ریسرچ سینٹر بھی تباہ ہو گیا۔ جمعہ کی رات ایران کے میزائل حملے کے بعد مقبوضہ فلسطین میں صورتحال اس قدر خراب تھی کہ اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر یائر لاپڈ نے لرزتے ہوئے اس رات کو ایک دشوار اور سخت رات سے تعبیر کیا ہے۔ تل ابیب میں متعین امریکی سفیر مائک ہکابو نے بھی صہیونی حکومت کے خلاف ایرانی حملوں کو نہایت شدید قرار دیا اور کہا کہ اسرائیل میں ایک سخت اور خوفناک رات گزری۔ حملوں کی شدت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امریکی سفیر مائک ہکابی نے کہا کہ یہ اسرائیل میں ایک انتہائی سخت اور خوفناک رات تھی۔ مجھے 5 مرتبہ اپنی رہائش گاہ سے نکل کر پناہ گاہ میں جانا پڑا۔ سفیر کے اس بیان سے تل ابیب میں امریکی اور صہیونی حلقوں کے درمیان پائی جانے والی گہری تشویش اور عدم تحفظ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب تل ابیب کے جنوبی علاقے رشون لیزیون کے میئر نے ایران کے میزائل حملوں میں ہونے والی وسیع تباہی پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی تک اس طرح کی تباہی نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایک نہایت دردناک صبح گزری۔ تل ابیب کے میئر کا کہنا تھا کہ میں نے بہت ویرانی اور تباہی دیکھی ہے، مگر اس طرح سے ہونے والی تباہی کا کبھی مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ مقبوضہ علاقوں سے موصولہ اطلاعات کے مطابق جمعہ کی رات سے اب تک متعدد مراحل میں انجام پانے والے میزائل حملوں نے صہیونی شہروں خاص طور پر تل ابیب میں شدید خوف و ہراس کی فضا قائم کر دی ہے۔ اس سے پہلے رہبر انقلاب اسلامی نے واضح طور پر اعلان کر دیا تھا کہ غاصب صہیونی حکومت اپنی خبیثانہ جارحیت کے نتائج سے بچ نہیں سکے گی۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے جمعہ اور سنیچر کی درمیانی رات اپنے ایک اور ٹی وی پیغام میں ایرانی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ خبیث اور پست صہیونی حکومت نے ایک بڑی غلطی کر دی ہے، جس کے نتائج اس کو تباہ و لاچار کر دیں گے۔ آپ نے اپنے پیغام میں فرمایا کہ ایران کی عظیم قوم اطمینان رکھے کہ ایران کی مسلح افواج خود ان کی مدد و حمایت سے پوری قوت کے ساتھ جواب دیں گی، غاصب حکومت کو سنگین اور کاری ضربیں لگائیں گی، اور یہ حکومت اتنی بڑی خباثت کر کے بچ کر نہیں نکل پائے گی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس پیغام میں فوج کے کمانڈروں، سائنسدانوں اور عام شہریوں کی شہادت کی مناسبت سے تبریک اور تعزیت پیش کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ملت ایران اپنے گراں بہا شہداء کے خون اور اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی سے چشم پوشی نہیں کرے گی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے دہشت گرد، رذیل اور خبیث صہیونی حکومت کو سخت جواب دینے پر مبنی ملک کے تمام حکام، مختلف سیاسی دھڑوں اور مختلف طبقات کی ایک آواز اور مطالبات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انشاءاللہ صہیونیوں کو بھرپور جواب دیا جائے گا اور زندگی ان کے لیے تلخ ہو جائے گی، ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مزید فرمایا کہ وہ یہ خیال نہ کریں کہ انہوں نے حملہ کیا اور بس ختم ہو گیا۔ حرکت انہوں نے شروع کی ہے اور جنگ کا آغاز کیا ہے، اور ہم انہیں اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس بڑے جرم سے بچ کر نکل جائیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس بات پر زور دیا کہ مسلح افواج یقیناً صہیونی حکومت کو سنگین اور بھاری ضربیں لگائیں گی، اور ایران کی قوم اور حکام مسلح افواج کے طرفدار اور حامی ہیں، اور اسلامی جمہوریہ ایران اذن الہی سے صہیونی حکومت پر فتح حاصل کرے گا۔
رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے پیغام کے آخر میں ملت ایران کو مخاطب کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ آپ اطمینان رکھیں کہ اس سلسلے میں کوئی کوتاہی نہیں کی جائے گی۔ صہیونی مراکز پر آپریشن وعدہ صادق 3 کے تحت ایران کے جوابی میزائل حملوں کے تازہ ترین مرحلے میں بھی تل ابیب سمیت پورے مقبوضہ فلسطینی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس دوران صہیونی فوج کے ایئر ڈیفنس بری طرح ناکام دکھائی دیے۔ صہیونی ذرائع نے ایران کے جدید میزائل حملوں کی بھی تصدیق کر دی ہے اور اعلان کیا ہے کہ ایران نے 5ویں مرحلے کے حملوں میں اسرائیل کے زیر قبضہ سبھی علاقوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ان حملوں کے دوران تل ابیب اور مقبوضہ شمالی فلسطین اور مقبوضہ جنوبی فلسطین میں بھی حساس مراکز کو نشانہ بنا کر انہیں تباہ کیا گیا ہے۔ ان حملوں میں غاصب صہیونی حکومت کے فوجی ہوائی اڈے نشانہ بنے، جہاں F-35 اور F-16 جیسے طیارے بھی موجود تھے۔ صہیونی میڈیا کی خبروں میں بتایا گیا ہے کہ ایران کے میزائل حملوں میں صرف تل ابیب میں سینکڑوں عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے، جس کے نتیجے میں صہیونیوں کو پناہ گاہوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ غیر ملکی نشریاتی اداروں کا کہنا ہے کہ ایران کے میزائل حملوں کے سامنے اسرائیل بے بس نظر آ رہا ہے اور ایران جہاں چاہتا ہے اسرائیل کے حساس مراکز کو نشانہ بناتا ہے۔ اس درمیان صہیونی میڈیا کا کہنا ہے کہ شدید سینسر کی وجہ سے ایران کے میزائل حملوں کی تصویریں جاری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ واضح رہے کہ ایران نے جمعہ کی رات وعدہ صادق 3 آپریشن کا بھرپور انداز میں آغاز کیا ہے، جس کے دوران اب تک سینکڑوں بیلسٹک میزائلوں سے صہیونی فوجی مراکز کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ایران نے اسرائیل کا ایک اور F-35 جنگی طیارہ مار گرایا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے اسرائیل کا ایک اور F-35 جنگی طیارہ مار گرایا۔ اس طرح ایران پر اسرائیل کے جمعے کی صبح سے ہونے والی جارحیت میں اب تک ایران نے اسرائیل کے کم سے کم 3 F-35 طیارے مار گرائے ہیں۔ اس سے پہلے اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج نے ایک بیان جاری کر کے بتایا تھا کہ فوج کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے جمعے کو صہیونی حکومت کے 2 F-35 جنگی طیاروں اور کئی ڈرون طیاروں کو کامیابی سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا تھا۔ ایران کی جانب سے اسرائیل کی جارحیت کا دنداں شکن جواب دیے جانے کا سلسلہ ایرانی فوج کے آرش خودکش بمبار ڈرون طیاروں نے مقبوضہ فلسطین میں کئی اہداف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا ہے۔ تسنیم نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایرانی فوج کے تیار کردہ آرش نامی متعدد خودکش بمبار ڈرون مقبوضہ فلسطین کے اندر تک جانے میں کامیاب رہے اور انہوں نے طے شدہ اہداف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ ایران آرمی کے ماہرین کے ہاتھوں تیار شدہ آرش ڈرون 2000 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ڈرون کسی بھی ایئر ڈیفنس سسٹم کو بآسانی نشانہ بنانے پر قادر ہے۔ 5 سال پہلے ایران نے اس ڈرون کو متعارف کرایا تھا، جس کے بارے میں ایران کی بری فوج کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل قیومرث حیدری نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم نے اس ڈرون کو خاص طور پر تل ابیب اور حیفا کے لیے تیار کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، ایسے ہاتھوں کو تھامنے کے بجائے جھٹک دینا چاہیے۔ ہفتے کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے قومی اور عالمی حالات پر پرجوش اور جذباتی خطاب کرتے ہوئے مسلم دنیا سے بیدار ہونے کی اپیل کی۔ خواجہ آصف نے اپنے خطاب کا آغاز اسرائیل کے ایران پر حملے کی مذمت سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ایران اور اسرائیل کے درمیان کھلی جنگ جاری ہے اور ایران صرف ہمارا ہمسایہ ہی نہیں بلکہ صدیوں پر محیط تعلقات، اخوت، تاریخ اور ثقافت کا رشتہ رکھتا ہے۔ خواجہ آصف نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ ایرانی ہمارے بھائی ہیں، ان کا دکھ درد اور غم ہمارا مشترکہ درد ہے۔ ہم ایرانی مفادات کا
تحفظ کریں گے اور ہر عالمی فورم پر ان کی حمایت جاری رکھیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان آج بھی اپنے اصولی موقف پر قائم ہے، نہ اسرائیل کو تسلیم کیا اور نہ ہی کبھی تعلقات قائم کیے۔ پاکستانی وزیر دفاع نے واضح الفاظ میں کہا کہ اسرائیل اس وقت یمن، ایران اور فلسطین کو مسلسل نشانہ بنا رہا ہے۔ اگر آج مسلم دنیا متحد نہیں ہوئی تو یاد رکھیں کل ہر ایک کی باری آئے گی۔ وزیر دفاع نے OIC کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ تمام مسلم ممالک کو متحد ہو کر اسرائیل کا منہ توڑ جواب دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے خلاف اب صرف مسلم دنیا نہیں بلکہ مغربی دنیا کے عوام بھی کھل کر آواز بلند کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ غیر مسلم دنیا کے ضمیر تو جاگ گئے، مگر افسوس کہ مسلمان حکمراں ابھی بھی خواب خرگوش میں ہیں۔ انہوں نے اسرائیلی حملے پر مزید انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی ملٹری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا اور ان کی قیادت کو شہید کر دیا گیا، لیکن اسرائیل اس سب میں اکیلا نہیں ہے، اسے عالمی قوتوں کی پشت پناہی حاصل ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے کہا کہ اسلامی دنیا کے وہ ممالک جو اسرائیل کے ساتھ سفارتی یا تجارتی تعلقات رکھتے ہیں انہیں فوری طور پر یہ تعلقات منقطع کر دینے چاہئیں۔ ادھر پاکستان کے وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ٹیلی فونی گفتگو کے دوران ایران پر صہیونی حکومت کی جارحیت کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور پاکستان کے عوام اور حکومت کی ایرانی عوام اور حکومت کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں کہا کہ صہیونی حکومت کی جارحیتیں پورے خطے کی سلامتی اور استحکام کو متاثر کیے ہوئے ہے۔ اس موقع پر وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے پاکستانی ہم منصب کی کال اور موقف کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت کا حملہ ایران کی عرضی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کی کھلی خلاف ورزی اور اقوام متحدہ کے منشور کے منافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج صہیونیوں کی اس جارحیت کا سخت جواب دیں گی۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے صہیونیوں کی جارحیت اور بچوں کی قاتل حکومت کے جرائم کے خلاف ٹھوس موقف اپنانے کی اپیل کی۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے وعدہ صادق 3 میزائل کارروائی کے بارے میں ایک اور باضابطہ بیان جاری کیا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بیان میں آیا ہے کہ اس کارروائی میں اس کے میزائل اور ڈرون یونٹ نے ٹارگیٹ اور اسمارٹ اسٹرائک کے وسائل کے ذریعے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف استعمال ہونے والے دشمنوں کے فوجی مراکز اور ایئر بیسز کو نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ ان فوجی صنعتی مراکز کو بھی نشانہ بنایا گیا جہاں وہ میزائل اور دوسرے فوجی وسائل تیار کیے جاتے تھے جنہیں علاقے کے عوام بالخصوص فلسطینیوں اور غزہ کے مظلوم عوام کے خلاف استعمال کیا جا رہا تھا۔ سپاہ پاسداران کے بیان میں آیا ہے کہ مقبوضہ علاقوں میں واقع متعدد فوجی اہداف کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ بیان کے مطابق فیلڈ رپورٹوں، سیٹلائٹ تصاویر اور خفیہ کارروائیوں کے ذریعے ثابت ہو گیا کہ دسیوں میزائل اپنے اسٹریٹجک اہداف سے ٹکرائے ہیں اور دشمنوں کے دعووں کے برخلاف وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے میزائلوں کی متعدد لہروں کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید ایروانی نے 2 ٹوک لفظوں میں ایک بار پھر یہ بات دہرائی ہے کہ صہیونی حکومت کی جارحیت کا جواب قانونی اور ٹھوس ہوگا۔ امیر سعید ایروانی نے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے صہیونی حکومت کے خلاف ایران کے جوابی اقدامات کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہمارا جواب قانونی جارحیت کے مطابق اور ٹھوس ہوگا اور اپنے ارادے سے جب چاہیں گے اپنے انداز میں جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل نے اس اجلاس میں اسلامی جمہوریہ ایران کی خود مختاری اور عرضی سالمیت کے خلاف صہیونی حکومت کے مجرمانہ اور بہیمانہ حملوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اسرائیل کے حملوں کو دہشت گردانہ قرار دیتے ہوئے
یہ بات زور دے کر کہی کہ دنیا کی سب سے زیادہ قانون شکن اور انتہا پسند حکومت اسرائیل نے یہ حملہ مکمل طور پر امریکہ کی سیاسی، آپریشنل اور انفارمیشن سپورٹ کے ساتھ انجام دیا ہے۔ ایران اور روس کے صدور نے ٹیلی فونی گفتگو میں ایران پر صہیونی حکومت کی جارحیت کے مقابلے میں بات چیت کی ہے۔ صہیونی حکومت کی جارحیت کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ اس گفتگو میں روسی صدر ولادیمیر پوتین نے ایران پر صہیونی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے عام شہریوں، ایٹمی سائنسدانوں اور فوجی افسروں کی شہادت پر اپنے ہم منصب کو تعزیت پیش کی اور ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس اقدام پر اپنی تشویش سے صہیونی حکام کو آگاہ کیا ہے۔ یہ جارحیت بین الاقوامی ضابطوں کی کھلی خلاف ورزی ہے اور روس کشیدگی ختم کرنے کے لیے ثالثی کے لیے تیار ہے۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے بھی ٹیلی فونی رابطہ کرنے اور اظہار ہمدردی کرنے پر اپنے روسی ہم منصب کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت ان کی حلف برداری کے فوراً بعد سے ہی ایران کے ایک سرکاری مہمان شہید اسماعیل ہنیہ کو قتل کر کے علاقے میں کشیدگی کو ہوا دینے کے در پہ رہی ہے۔